اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے اور آج یہ گفتگو کرنا ہے کہ مالک یوم الدین یہ آخر اللہ اسم جلالت کی صفت کیسے بنا اور مالک یوم الدین کے معرفہ ہونے کی کیا صورت ہے۔ اس تعلق سے جو مفسر کی عبارت ہے پہلے آپ وہ سماعت کر لیں۔ کہتے ہیں اضاف اسم الفاعل الی الصرف اجراء لہ مجرى المفعول به علی الاتصاء كقولهم یا سارق اللیلۃ اہل الدار ومعناہ ملک الامور یوم الدین علی طریقۃ ونادا اصحاب الجنہ او لہ الملک فی ھذا اليوم علی وجہ الاستمرار لتکون الاضافۃ حقیقیۃ معدۃ لوقوعہ صفۃ للمعرفہ۔ اچھی بات ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اضاف اسم الفاعل، یہاں سے دراصل مفسر کو ایک اعتراض کا جواب دینا ہے، لیکن اعتراض سننے سے پہلے بطور تمہید دو باتیں آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے، جو عام بات ہے کہ موصوف اور صفت کے درمیان تعریف و تنکیر کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہے کہ موصوف معرفہ تو صفت معرفہ، موصوف نکرہ تو صفت نکرہ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اضافت معنوی جو اصل ہے اضافت میں، نمبر دو اضافت لفظی۔ اضافت معنوی کہتے ہیں کہ صفت غیر معمول کی طرف مضاف ہو، ہے نا، صفت کا غیر معمول کی طرف مضاف ہونا۔ اضافت معنوی کی صورت میں اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو اضافت مفید تعریف ہوتی ہے، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو اضافت مفید تخصیص ہوتی ہے۔ اولاً اضافت لفظی کہتے ہیں صفت کا اپنے معمول کی طرف مضاف ہونا، لیکن اضافت لفظی یہ صرف مفید تخفیف ہوتی ہے۔ تخفیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اضافت سے پہلے مضاف پر تنوین آتی تھی، لیکن جب مضاف کر دیا باضافت لفظی تو اب یہ تنوین ہٹ جائے گی اور اس کی جگہ پر ضمہ آ جائے گا۔ لیکن تعریف و تنکیر کے اعتبار سے جس طرح پہلے نکرہ تھا، یعنی اضافت لفظیہ سے پہلے، اسی طرح اضافت کے بعد بھی نکرہ رہے گا۔ ان دونوں مقدموں کے بعد اب آپ یہاں پر جو اعتراض وارد ہو رہا ہے وہ اعتراض سمجھیے کہ آیت میں مالک یوم الدین یہ اسم جلالت کی صفت واقع ہو رہا ہے، اور لفظ اللہ تو علم ہے،
عارف المعارف ہے، تو معرفہ کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے، مگر مالک یوم الدین نکرہ ہے۔ کیوں؟ اس میں اضافت لفظی ہے، کیونکہ مالک صفت ہے اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہے۔ تو اب اضافت لفظی جب مفید تعریف نہیں ہوتی تو مالک یوم الدین یہ معرفہ نہیں ہوا، تو اب اس میں جلالت کی صفت اسے نہیں بننا چاہیے۔ اس اعتراض کا جواب مفسر نے یہ دیا ہے کہ جس اضافت کو آپ لفظی سمجھ رہے ہیں جو مالک یوم الدین کے بیچ ہے، یہ اضافت لفظی ہے ہی نہیں، کیونکہ اضافتی لفظی کہتے ہیں صفت کا اپنے معمول کی طرف مضاف ہونا، اور یہاں مالک کا جو مفعول حقیقی تھا یعنی امور، اس کو حذف کر دیا گیا، اور لفظ یوم جو ظرف ہے اس کو مجازن مفعول بہی کے قائم مقام مان کر مالک کو اس کی طرف مضاف کر دیا گیا ہے نا، اچھی بات ہے۔ اور لفظ یوم جو ظرف ہے اس کو توسن مفعول بہی کے قائم مقام مان کر مالک کو اس کی طرف مضاف کر دیا گیا۔ اب اس کی ایک نظیر ہے کہ جس طرح سے یا سارق اللیلۃ اہل الدار میں لفظ لیلہ جو کہ ظرف تھا کس کا؟ سرقہ کا، یہ بمنزلہ مال مسروق مان کر مفعول بہی کے قائم مقام اس کو کر دیا گیا، ورنہ اصل عبارت کیا تھی؟ یا سارق المال فی اللیلہ، اے گھر والوں سے رات میں مال کے چورانے والے۔ اسی طرح مالک یوم الدین کی اصل عبارت تھی مالک الامور یوم الدین، لیکن جب وسعت کی گئی تو گویا کہ یوم کو مملوک مان لیا گیا، اور جب اصل معمول موجود ہی نہیں ہے تو اضافت الصفت الی المعمول نہیں پائی گئی، کیونکہ اضافت الصفت الی المعمول میں معمول سے مراد مفعول حقیقی ہے، اور اگر اس کو مفعول بہی حقیقتاً ہم مان بھی لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں فاعل یہاں عمل نہیں کر رہا۔ کیوں عمل نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس میں فاعل کے عامل ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ یا تو حال کے معنی میں ہو یا استقبال کے معنی میں ہو، اور یہاں مالک جو اس میں فاعل ہے حال اور استقبال کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یا تو ماضی کے معنی میں ہے یا اس میں سرے سے کوئی زمانہ پایا ہی نہیں جاتا جائے کہ حال اور استقبال پایا جائے، بلکہ وہ دوام و استمرار کے معنی میں۔ اگر ماضی کے معنی میں ترجمہ ہو، اگر ماضی کے معنی میں ہو مالک، تو ایسی صورت میں ملک الامور یوم الدین کی تقدیر میں ہوگا، کیونکہ مالک کا یوم جزا کے اندر واقع ہونا کل محقق ہے، تو اب اس بنیاد پر اس کو بمنزلہ متحقق مان کر اس میں فاعل کو جو مستقبل کے معنی میں تھا ماضی کے معنی میں مان لیا گیا تاکہ یقینی تحقق پر دلالت کرے۔ اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے قرآن کریم میں کہا گیا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنت والوں نے آواز لگائی، حالانکہ یہ آواز لگائے نہیں ہے اب تک، بلکہ یہ قیامت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اہل جنت جہنمیوں کو پکاریں گے۔ تو ہے تو اس کا وقوع مستقبل میں، تو نادا کے بجائے سیونادی یا سوف یونادی اصحاب الجنہ کہنا چاہیے تھا، لیکن نادا کیوں کہا؟ کیونکہ یہ ندا اصحاب جنت کی یہ یقینی ہے
اور اس کا تحقق یقینی ہے، تو اب ماضی کے معنی میں جب ہو گیا اور حال استقبال کے معنی میں نہیں رہ گیا، تو مالک کے عمل کی جو شرط تھی وہ ختم ہو گئی، تو اب جب عامل رہا ہی نہیں تو اب اس کا معمول کی طرف مضاف ہونے کا کیا سوال ہے؟ اور اگر دوام و استمرار کے معنی میں ہو تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ للہ الملک فی یوم الجزاء علی وجہ الاستمرار، کہ اللہ ہی کے لیے جزا کے دن کی بادشاہت ہے بطور دوام اور استمرار۔ بہرحال چاہے آپ مالک کو ماضی کے معنی میں لیجئے یا استمرار کے معنی میں لیجئے، دونوں صورتوں میں یہ عمل کی شرط نہیں پائی گئی، یعنی مالک کا حال و استقبال کے معنی میں ہونا، اور جب شرط نہیں پائی گئی تو اضافت الصفت الی المعمول بھی نہیں پائی گئی، بلکہ اضافت الصفت الی غیر المعمول پائی گئی، اور جب ایسا ہے تو یہ اضافت لفظی نہیں رہے گی، یہ اضافت معنوی ہو جائے گی، اور جب معنوی ہو جائے گی تو تعریف کی مفید ہوگی، اور جب تعریف کی مفید ہوگی تو مالک یوم الدین کا اللہ اسم جلالت کی صفت واقع ہونا درست ہو جائے گا۔ اس اعتراض اور جواب کو سمجھ لینے کے بعد دو باتیں اور سمجھ لیں۔ نمبر ایک یہ کہ ظرف کے اندر وسعت دینے کا کیا معنی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ملک اور مالک دونوں صورتوں میں ہوگا یا صرف ملک کی صورت میں۔ دوم یہ کہ یہ اعتراض ملک اور مالک دونوں صورتوں میں ہوگا یا صرف پہلی صورت میں۔ پہلی بات یعنی ظرف میں وسعت کا کیا معنی ہے کہ ظرف کے ساتھ اس کو مقدر مانا جائے، بلکہ ظرف کو مفعول بہ کے مانند بلا واسطہ منصوب مانا جائے، اور اس قسم کا اتساع صرف ظروف متصرفہ میں ہو سکتا ہے۔ ظروف متصرفہ ان ظروف کو کہتے ہیں جن کے لیے ظرفیت لازم نہیں، جیسے یوم اور لیلہ، تو ان کو آپ برسبیل توسع بغیر تقدیر فی کے مرفوع مجرور منصوب بنا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اشکال صرف مالک کی قرأت پر واقع ہوگا، ملک کی قرأت پر واقع نہیں ہوگا، کیونکہ ملک کی صورت میں اضافت معنوی ہوگی، اس لیے کہ ملک صفت مشبہ ہے جو لازم ہے، اور لازم کا کوئی مفعول نہیں ہوتا۔ پس ایسے ہی یہاں پر ملک کا مفعول بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ لازم ہے، جس کی وجہ سے اضافت الصفت الی المعمول یہاں پر صادق نہیں آئے گی، اور لفظ یوم بر سبیل ظرفیت منصوب ہوگا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل۔